بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا ولا تناجشوا وكونوا عباد اللہ اخوانا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے لا تحاسدوا، تم آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، لا تقاطعوا، تم آپس میں ایک دوسرے سے قطع تعلقی نہ کرو، ولا تدابروا، تم آپس میں ایک دوسرے سے منہ نہ موڑو، ولا تناجشوا، اور تم دھوکے کی غرض سے بولی مت بڑھایا کرو، کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندو اللہ کے لیے بھائی بھائی بن جاؤ۔ حضرات محترم، یہ حدیث طیبہ آپ نے اس میں 4 باتیں سماعت فرمائی ہیں، اور چاروں وہ باتیں ہیں حسد کرنا، قطع تعلقی کرنا، ایک دوسرے سے منہ موڑنا، اور ایک دوسرے کو دھوکے کی غرض سے سودا کرنے میں بولی بڑھا کے دوسرے کو پھنسانا۔ یہ 4 وہ باتیں ہیں جو معاشرے میں ایک دوسرے کے لیے اخوت اور بھائی چارے کے منافی باتیں ہیں۔ سورہ حجرات میں 10 نمبر آیت میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ، مومنوں میں اخوت اور بھائی چارے کا جو رشتہ ہے وہ صرف انہی میں پایا جاتا ہے۔ روئے زمین پر آپ کو کوئی معاشرہ اور کوئی ایسی سوسائٹی، کوئی ایسی شریعت، کوئی بھی ایسے مذہب کے پیروکار نہیں ملیں گے جن میں اخوت اور بھائی چارے کا رشتہ اس انداز سے پایا جائے جس طرح کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پایا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی ہے تو آپ نے ہجرت کے فوری بعد جو کام کیا ہے وہ مواخات مدینہ اس حوالے سے رشتہ قائم کیا ہے جس میں ایک انصاری اور ایک مہاجر کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ اب یہ اخوت اور بھائی چارے کا رشتہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس حد تک ان کی آپس میں محبت قائم کر دی کہ اس کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حدیث طیبہ میں دی۔ فرمایا تری المؤمنین فی تراحمہم وتعاطفہم وتوادہم کمثل الجسد، آپ مومنوں کو باہمی محبت، اخوت، پیار اور الفت میں ایسے پائیں گے جس طرح ایک جسم ہوتا ہے، اذا اشتکا لہ عضو، کہ جسم کا ایک حصہ درد کی شکایت کرتا ہے، کوئی الم، کوئی پریشانی، کسی بھی طرح کوئی شکار ہوتا ہے تو سارا جسم اس کے لیے ساری رات بیدار رہتا ہے۔ یہ وہ سوسائٹی تھی
جس کا قیام حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں کیا ہے۔ آپ نے اسی سوسائٹی کی اور اسی کے ریزیڈنٹس کی اور اسی کے باشندوں کی ان کی تربیت فرمائی اور انہی کو یہ سبق دیا کہ آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کیا کرو، بغض نہ رکھو، قطع تعلقی نہ کرو، منہ نہ موڑو، یہ کام نہ کرو۔ یہ مختلف اس حوالے سے حدیث ہے مختلف الفاظ کے ساتھ۔ اب اس کے بعد اب اس حدیث میں جتنی باتیں ہم ایک بات صرف پہلی وہی عرض کریں گے کہ آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو۔ حسد ہوتا کیا ہے؟ لغت میں اس کی تعریف یہ ہے کہ کراہۃ النعمہ وحب الزوال علی المنعم علیہ، آپ کسی نعمت کو ناپسند کرتے ہیں، وحب الزوال علی المنعم علیہ، اور جو شخص اس کا بینیفیشری ہوتا ہے اس نعمت کا، اس اللہ کی طرف سے رحمت کا، حاسد شخص، حسد کرنے والا شخص یہ چاہتا ہے کہ یہ نعمت اس سے ختم ہو جائے، یہ ہوتا ہے حسد۔ کسی کے پاس اولاد ہے بیٹوں کی صورت میں، آپ کے پاس اولاد نہیں ہے، تو دل میں یہ بات آتی ہے کہ اس کے پاس اولاد کیوں ہے؟ وہ بھائی جس رب نے اس کو اولاد دی ہے آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ آپ کو بھی عطا فرما دے گا۔ اگر کسی کا کاروبار اچھا ہے، اس کا روزگار اچھا چلتا ہے، اس کے مالی معاملات اسٹیبلشڈ ہیں، ویل سیٹلڈ ہیں، تو اس کو دیکھ کر یہ سوچنا کہ اس کا کاروبار کیوں چلتا ہے۔ اگر آپ کو اس کے کاروبار سے مسئلہ ہے وہ الگ بات ہے، سوال یہ ہے کہ آپ کو بھی مال چاہیے، آپ کو بھی دولت چاہیے، آپ اس خالق سے رابطہ کریں، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، جو سب کو دیتا ہے، جس نے اس کو بھی دیا ہے، آپ رب سے دعا کریں، اللہ آپ کو اس سے بھی زیادہ عطا فرما دے گا۔ تو یہ سوچنا اور یہ سوچ میں مبتلا رہنا کہ فلاں کے پاس یہ نعمت کیوں ہے، اس کیوں کو حسد کہا جاتا ہے کہ یہ کیوں ہے، اور نہیں ہونی چاہیے اس کے پاس۔ عزیز بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے ایاکم الحسد، آپ حسد سے بچیں، اپنے آپ کو بچائیں۔ ان الحسد یأکل الحسنات، یہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے کما تأکل النار الحطب، جس طرح آگ خشک لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ جس طرح آگ میں لکڑی رکھیں وہ جلا کر بھسم کر دے گی اور اس کو راکھ بنا دے گی، ہم جتنی مرضی نیکیاں کرتے جائیں، جتنی مرضی نیکیاں کرتے جائیں، اس بیماری نے آ کر ایسی وائرل ڈیزیز ہمارے نامہ اعمال کو لگانی ہے کہ سارے کے سارے عمل جو ہے نا وہ صاف ہونا شروع ہو جانے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں، دیکھیے یہ حسد کی بیماری جو ہے نا، یہ قرآن کریم میں اللہ نے تذکرہ کیا یہودیوں کا بھی، عیسائیوں کا بھی، یعنی اہل کتاب کا تذکرہ کیا، اور ان کی عادات کو بیان کیا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دین اسلام کی تبلیغ کرتے تو ظاہری بات ہے پہلے نبوت بنی اسرائیل کے پاس تھی، وہاں سے نکلی بنو اسماعیل کے پاس آ گئی آخری نبوت، ایک حسد اس بات کا۔ دوسرا یہ کہ جو قرآن کریم میں مختلف مقامات پر خصائص نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان ہوئے ہیں، ان خصوصیات کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے بہت بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تھا، اس بات کا ان کو حسد تھا۔ تو قرآن کریم نے اس کو بیان کیا ہے اور ان کو کنڈیم کیا ہے، مذمت بیان کی ہے ان لوگوں کی۔ اور سورہ نساء میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل
فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما۔ کیا یہ لوگ، یہ یہودی، عیسائی، مشرک اس بات پہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں علی ما آتاہم اللہ من فضل، کہ اللہ نے ان مسلمانوں کو اپنے فضل سے نوازا ہے، یہ بوریا نشین، یہ جن کے پاس مالی وسائل کچھ بھی نہیں تھے، اللہ رب العالمین نے ان کو فتوحات کے ذریعے کہاں سے کہاں تک پہنچا کے فضل سے نواز دیا ہے، انہیں اس بات کا حسد ہے۔ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ، انہیں اس بات پہ حسد ہے یہ آخری نبی ہے، یہ آخری امت ہے، اور اس امت کی فضائل اور خصوصیات اس طرح ہیں، اور اس امت سے سب سے کثیر لوگ جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے۔ کیا اس بات پہ حسد ہے؟ کن کن چیزوں پہ حسد ہے؟ تو خیر وہ ایک تفصیل ہے، وہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ تو قرآن نے ان کی مذمت بیان کرتے ہوئے کہا فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ، ہم نے آل ابراہیم میں کتاب بھی دی، حکمت بھی دی، وآتیناہم ملکا عظیما، اور ہم نے ان کو بادشاہت سے بھی نوازا۔ بنی اسرائیل، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اللہ نے داؤد کو بادشاہ بنایا، سلیمان کو بادشاہ بنایا، طالوت کو بادشاہ بنایا، بلکہ سلیمان علیہ السلام نے تو جب بادشاہت اللہ نے عطا فرمائی، انہوں نے رب سے دعا کی۔ سورہ صاد کی آیت ہے ربی ہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما، میرے بعد اس جیسی بادشاہت کسی کو بھی عطا نہ فرمانا۔ لہذا یہ بادشاہت، یہ اختیار، یہ اقتدار، یہ انبیاء علیہم السلام کو بھی ملا ہے۔ اس فیور کا تذکرہ اللہ نے اسی انداز میں کیا، قد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما، ہم نے بڑی بادشاہت ان کو عطا فرمائی، آل ابراہیم۔ تو میرے عزیز بھائیوں، قرآن کریم میں دوسری آیت جس میں حسد کا تذکرہ انہی کے حوالے سے کیا گیا، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب کی کثرت اس سوچ میں مبتلا ہے اور اس منفی سوچ کا شکار ہے، لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، تمہیں اللہ نے ایمان دیا ہے۔ قرآن کہتا ہے نا لیکن اللہ حبب الیکم الایمان، سورہ حجرات کی 6 نمبر آیت میں، کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کیا ہے، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اس ایمان کو تمہارے دلوں کی زینت بنایا ہے، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، اللہ نے تمہارے لیے کفر کو ناپسند کیا ہے، فسق کو، نافرمانی کو ناپسند کیا ہے۔ اولئک هم الراشدون، یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفقائے کار، صحابہ کرام، آپ کے اہل بیت عظام، ان کو ہدایت یافتہ کہا، ان کے دلوں کو ایمان کے نور سے بھر دیا۔ کافروں کو اس بات پہ حسد تھا کہ یہ فضیلت ان کو کیوں ملی ہے، لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، یہ اپنے ایمان کو چھوڑ کر کافر کیوں نہیں بن جاتے؟ کس وجہ سے؟ حسدا من عند انفسہم من بعد ما تبین لہم الحق، حسد اس بات پہ تھا کہ حق کی پہچان انہیں ہوئی ہے اور حق ان کے پاس آ گیا ہے، یہ چیزیں ہمارے پاس کیوں نہیں آئی؟ یہ آخری نبوت کے وارث ہم کیوں نہیں ٹھہرے؟
یہ حسد تو میرے عزیز بھائیوں یہ ان لوگوں کے پاس تھا، یہ حسد کا ورثہ تو یہ اہل کتاب کا تھا۔ اس بدقسمتی سے اس امت محمدیہ کے لوگوں نے اس کو اپنے فیملی ممبرز میں، خاندانوں میں لا کر اس سے معانقہ کر کے اپنے اعمال کو ضائع کروانا شروع کر دیا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ دنیا میں آپ دیکھیے، ہمیں کیونکہ باہر بارش میں موسم خراب ہے، آپ ساتھیوں کی بڑی محبت ہے، اب اس کے باوجود تشریف رکھے ہوئے، آپ میں سے ساتھی کاروبار بھی کرتے ہیں، معاملات دنیا کے کرتے ہیں، طرح طرح کے معاملات ہیں، اللہ نے ہر کسی کو فضیلت سے نوازا ہے۔ سورہ زخرف میں اللہ فرماتے ہیں یقسمون رحمت ربک، کیا یہ لوگ ایک دوسرے میں رحمتیں تقسیم کرتے پھرتے ہیں کہ اس کو اتنا رزق ملنا چاہیے، اس کو زیادہ کیوں مل گیا، اس کو کم کیوں مل گیا؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، یہ ہم ہیں جنہوں نے معاش کو تقسیم کیا ہے دنیا میں۔ ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، ہم نے ایک دوسرے میں درجات میں فوقیت برتری، اور یہ جو گریجول پوزیشن ہے نا، یہ ہم نے مقرر کی ہے۔ اور اس کے ساتھ لیتخذ بعضهم بعضا سخریہ، تاکہ ایک شخص دوسرے کے کام آ سکے۔ سارے امام مسجد بن جاتے تو آگے پیچھے سننے والا کون ہوتا؟ سارے خطیب بن جاتے تو جمعہ پڑھنے والا کون ہوتا؟ اگر یہ سارے ہی لوگ یہ معمار اور مستری بن جاتے تو چیزیں تعمیر کون کرواتا؟ یہ تو سارے خود کرنے والے ہوتے۔ یہ خالق کا نظام ہے، جس نظام کے تحت اس نے یہ سارا کام کیا ہے۔ انسان کو اللہ کی تقسیم پہ راضی رہنا چاہیے۔ اب دیکھیے بات ہم کر رہے ہیں کہ اس میں کہ کسی کو اولاد دے دی، کسی کو کاروبار دے دیا، کسی کو ایک دکان دے دی، کسی کو 10 دے دی۔ 2 بھائی ہوتے ہیں، ایک کا کاروبار بہت اچھا چل رہا ہوتا ہے، دوسرے کا کاروبار اس کے مقابلے میں 1% ہوتا ہے۔ یہ اس خالق کی تقسیم ہے۔ جس کا کم ہے اس کو چاہیے وہ اپنے خالق کا اس حال میں بھی شکر کرے کہ وہ اس نے اس کو اتنا تو دیا ہوا ہے نا، اس کو ایسے کرنے سے منع کیا ہے، روکا ہوا ہے۔ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، یہ نیچے والا ہاتھ جو ہے نا یہ اچھا نہیں ہوتا، اوپر والا ہاتھ اچھا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے پھر بھی آپ کو مانگنے سے محفوظ رکھا ہے، اس خالق کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اپنے مالک سے رحمت کی امید رکھتے ہوئے اس سے سوال کرنا چاہیے کہ اللہ تو نے میرے فلاں بھائی کو، عزیز کو اتنا کچھ دیا ہے، مالک تیرے خزانوں میں کون سی کمی ہے، تو مجھے بھی عطا فرما دے۔ تو جب میرے عزیز بھائیوں یہ سوچ پیدا ہو جائے گی نا، یہ خیر خواہی کا جذبہ ہوگا، تو پھر اخوت اور بھائی چارے کا رشتہ بھی انشاءاللہ ایک دوسرے میں قائم رہے گا۔ انسان دنیا میں 2 حدیثیں آپ کو اور سنانی ہیں۔ انسان جو ہے نا وہ دنیا میں صاحب مال کو بھی دیکھتا ہے، دنیا دار ہے، انسان ہے، ذہن میں آ جاتی ہیں چیزیں، لیکن اس کو بھی مثبت انداز میں، پازیٹیو وے میں دیکھیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، حسد جو ہے نا وہ 2 چیزوں میں جائز ہے۔ پھر وہاں پہ حسد نہیں ہوتا، وہ حسد رشک بن جاتا ہے۔ فرمایا رجل آتاہ اللہ القرآن، ایک شخص کو اللہ نے قرآن دیا ہے، بڑا خوبصورت آواز دی ہے، بڑی خوبصورت منزل پڑھتا ہے، بڑا خوبصورت دین کا علم دیا ہے، بڑی اچھی نصیحت کرتا ہے، بندے کے دل میں آتا ہے یار کتنا خوبصورت قرآن پڑھتا ہے، کتنی خوبصورت نصیحت کرتا ہے، اللہ مجھے بھی علم دے، مجھے بھی قرآن کی دولت سے نواز، اس کو تو نے دیا ہے، اللہ مجھے بھی نواز، میری اولاد کو نواز دے، اللہ وہ بھی اسی طرح کا عالم، اس سے بھی اچھا بن جائے۔ تو یہاں پہ آپ کی جو خواہش ہے وہ منفی کی بجائے مثبت ہوگی، جو خواہش رکھنے کا بھی انشاءاللہ اللہ ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو دوسرا وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجل آتاہ اللہ مالا، کہ جس کو اللہ نے صاحب مال بنایا، فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، وہ اس مال سے دن اور رات کی گھڑیوں میں خرچ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، دیکھنے والے اس کو دیکھتے ہیں۔ اللہ ہر مرتبہ جب بھی مسجد میں اعلان ہو، جب بھی کسی فقیر، مسکین، یتیم کے لیے اعلان ہوتا ہے، یہ بندہ آگے نکل جاتا ہے، سبقت لے جاتا ہے۔ اے خالق، اے مالک، تیرے خزانوں میں کون سا کمی ہے، تو مجھے زیادہ مال دے، میں اس سے بڑھ کر تیرے راستے میں خرچ کروں گا۔ تو جس مالک نے اس کو دیا ہے وہ انشاءاللہ ہر کو دیتا ہے۔ اللہ کریم یہی ہمیں سوچ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری حدیث
سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دب الیکم داء الامم قبلکم، پچھلی امتوں کی بیماریاں رینگ رینگ کر تمہارے اندر آ گئیں، رینگ رینگ کر، اور آپ نے فرمایا لا اقول ہی الحالقہ، اور یہ جو ہوتی ہے نا یہ حالقہ ہے، مونڈ دینے والی، لا اقول میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بالوں کو مونڈ دیں گی، کہ آپ کے سر کی ٹینڈ کر دیں گی، نہیں، ولیکن تحلق الدین، آپ کے اندر سے دین کو صفائی کر کے رکھ دیں گے۔ آپ نے فرمایا دو بیماریاں، الحسد والشحناء، ایک حسد کی بیماری ہے اور ایک دوسرے سے دشمنی اور بغض رکھنے کی بیماری ہے۔ پھر آپ نے اس کا علاج بھی ساتھ بتایا، فرمایا اولا ادلکم، کیا میں تمہاری رہنمائی کیسے عمل پہ کروں کہ جب تم اس عمل کو کرنے لگ جاؤ تحاببتم بہ، اس حسد اور دشمنی کی بجائے تمہاری آپس میں محبتیں قائم ہو جائیں۔ تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور فرمائیے، فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، اس سلام کو پھیلاؤ، تمہارے اندر کا بغض کینہ ختم ہو کے محبتوں میں بدل جائے گا۔ اور اس لیے فرمایا تصافحوا، مصافحہ کیا کرو، یذہب الغل، تمہارے اندر سے کینہ ختم کر دے گا، وتذہب الشحناء، تمہاری دشمنیاں ختم ہو جائیں گی، ایک دوسرے سے محبت بڑھے گی۔ جس معاشرے کی ہم بات کرتے ہیں اگر اس کا پریسیڈنٹ سیٹ کرنا ہے یہاں پہ تو یہی کام کرنا پڑے گا۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ کو بھی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔